23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال اللہ کریم نے فرمایا فاخرج منہا، پس نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا۔ پھر اللہ کریم نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ تم نے سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نہ مانا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، شیطان سے ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے کہ جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا ہے تو بڑوں میں سے؟ آج کی آیت مبارکہ میں شیطان نے جو جواب دیا اس کا ذکر ہے۔ اللہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ میں اس حضرت آدم سے بہتر ہوں، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ میں روشنی ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، اور مٹی تو پاؤں کے نیچے روندی جاتی، اس لیے میں نے آدم کا سجدہ نہ کیا کہ میری پیدائش اچھی چیز سے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، میرے حکم کو نہیں مانا، یہاں سے نکل جا، فاخرج منہا، یہاں سے نکل جا۔ یہاں سے کیا مطلب، کہاں سے نکل جا؟ منہا سے مراد یہاں جنت بھی ہو سکتی ہے کہ اے شیطان تو جنت سے نکل جا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ منہا، ہا سے مراد فرشتوں کی جماعت، کہ فرشتوں کی جماعت سے تو نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تو آسمانوں سے نکل جا، اس لیے کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو آج کے بعد مردود ہو چکا ہے۔ اسی کو فرمایا قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال اللہ کریم نے فرمایا فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ قال، ابلیس نے کہا ربی، اے میرے رب،
فانظرنی، پس آپ مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پس بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک۔ شیطان جب مردود ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس نے کہا، اے میرے اللہ، تو مجھے مہلت دے دے جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یبعثون۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک میں نے تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک۔ شیطان کو جو مہلت ملی وہ نفخہ اولا تک ہے۔ پہلی دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس دن تک شیطان کو اللہ نے مہلت، اور دوبارہ زندہ کیے جانے تک نہیں۔ شیطان نے کہا تھا، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں اس وقت تک مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، الی یوم الوقت المعلوم، تجھے وقت معین تک کی مہلت۔ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک اس سے مہلت نہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفخہ اولا یعنی پہلی دفعہ سور پھونکنا اور دوسری دفعہ سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارے کے سارے لوگ، مخلوقات قبروں سے اٹھ کر حشر میں جمع ہونے لگ جائیں گے۔ تو شیطان کو جو مہلت دی گئی وہ نفخہ اولا تک ہے، یعنی پہلی دفعہ سور پھونکنے تک اللہ نے شیطان کو مہلت دی۔ الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک، وقت معین کے دن تک اللہ نے مہلت دی، مراد اس سے نفخہ اولا ہے۔